السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہمارا ڈے 9 ہے اور آج ہم زبر زیر پیش، جیسے میں نے کل کی ویڈیو میں بتلایا تھا، اس کے آگے سیکھنے والے۔ کل ہم نے یہ سیکھا کہ جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اس کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو جلدی پڑھتے ہیں، ذرا بھی نہیں کھینچتے ہیں، جیسے حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او۔ تو ان تینوں کو ہم نے سیکھا، با زبر ب، با زیر بی، با پیش بو۔ اس طریقے سے ہم نے پڑھا، اس کی مثالیں بھی ہم نے پڑھی ہوئی ہیں۔ اب انہی تین کے ساتھ میں انہی کے تین کی طرح، جیسے زبر زیر اور پیش، ان تین کی طرح یعنی ان حرکات کی طرح ہی ہمیں اگلا ایک گرامر سیکھنا ہے، وہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ جیسے الف یا واو، اس طریقے سے یہ بھی تین طریقے پر ہے۔ اس کو بھی اسی کے طریقے سے پڑھا جاتا ہے، لیکن پہلے سمجھ لیں، اس کو کہتے تھے، اس کو حرکات کہتے تھے، اس کو کہتے تھے، اس کو حرکات کہتے تھے۔ اب یہ جو تین لفظ ہیں، یہ تین لفظ، ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ ان کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو تھا حرکات، یہ تو ہم نے سیکھ لیا کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ جس حرف پر زبر ہو اس کو جلدی پڑھا جاتا ہے، جس حرف پر زیر ہو اس کو جلدی پڑھا جاتا ہے، جس حرف پر پیش ہو اس کو جلدی پڑھا جاتا ہے۔ اس کی ہم نے مثالیں بھی پڑھ لی ہوئی۔ اب دیکھو، اب یہ جو تین ہے، الف یا واو، ان تینوں کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ حروف مدہ تین ہے، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ اب ان کا کام کیا ہے؟ ان تینوں کو بھی ایک ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ جیسے یہ جو ہے، سب سے پہلے تو الف سے پہلے اگر زبر ہو، الف سے پہلے اگر زبر ہو، سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیں گے، تو اس کی مثال ہم دیکھ لیں گے۔ تو الف اور الف سے پہلے، جیسے با لکھ رہے ہیں یہاں پر، تو الف سے پہلے اگر زبر ہو تو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، جیسے با الف زبر با، تا الف زبر تا، سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا، حا الف زبر حا، خا الف زبر خا، اس طریقے سے۔ تو الف سے پہلے اگر زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ ہوتا ہے۔ اس بات پہ الف، یہ جو لفظ ہے الف مدہ والا، تو الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے یا مدہ۔ یا مدہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ یا مدہ یا ساکن سے پہلے، تو یا اور یہ اوپر ساکن، یہ ساکن جو لفظ آ رہا ہے، یہ اوپر چھوٹا سا جو دال دکھائی دے رہا ہے، یہ اصل میں حروف کو ملانے کے لیے ہے۔ اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ پچھلے والے لفظ سے، پچھلے والے حرف سے اپنے آپ کو جوڑ دینا، اپنے آپ کو ملا لینا، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ تو یا ساکن سے پہلے زیر ہو، جیسے یا ساکن سے پہلے زیر، نیچے زیر آئے، تو با یا زیر بی، اس کو بھی ایک الف کی کھینچنا ہے۔ تا یا زیر سی، تا یا زیر سی، جیم یا زیر جی، حا یا زیر حی، خا یا زیر خی، اس طریقے سے۔ اب تیسرا جو لفظ ہے حروف مدہ میں سے، وہ ہے واو، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے۔ اب دیکھو، یہ واو ساکن سے پہلے، واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو ساکن سے پہلے کیا ہو؟ پیش۔ واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ واو مدہ۔ واو مدہ کو بھی کتنے الف کے برابر کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر کھینچیں گے، یہ بات یاد رکھنا ہے۔ جیسے حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، تا واو پیش تو، تا واو پیش سو، جیم واو پیش جو، حا واو پیش حو۔ صرف اتنی بات ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، ان تینوں کو ایک ایک الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ کب کھینچا جاتا ہے؟ اب اس کو بالکل ذہن میں بٹھا لے، اچھے سے دیکھنا ہے۔ الف سے پہلے اگر زبر ہو، الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے زبر ہو، الف سے پہلے زبر ہو، تو الف مدہ ہوتا ہے۔ اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کتنا کھینچیں گے اس کو؟ ایک الف کے برابر، ایک الف کے برابر، ایک الف کے برابر کیجیے۔ اور اس کے بعد یہاں پر یا ساکن سے پہلے زیر ہو، کیا ہونا ہے؟ زیر، یاد رکھنا ہے۔ وہی زبر زیر پیش، تینوں آیا ہوا ہے۔
یہ زبر، یہ زیر اور یہ پیش، وہی لفظ ہیں جو پیچھے ہم نے حرکات میں پڑھے، لیکن یہاں پر تھوڑے سے ہٹ کر صرف اتنا سمجھنا ہے یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یا مدہ ہوگا، اور یا مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑے گی، تو اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑے گی، اس کا بھی وہی کام ہے۔ اس کے بعد ہے واو مدہ۔ واو مدہ تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور واو مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو یہاں پر بھی اس کو بھی کتنے الف کے برابر کھینچ کر پڑے گی؟ ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑے گی، اس کا بھی وہی کام۔ اب دیکھو ہمیں اس کی مثالوں کو بھی ہم پڑھ لیں گے۔ سب سے پہلے اس بات کو جان لو کہ حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، یہ قاعدہ ہے، گرامر ہے، اس کو ذہن میں بٹھانا ہے، اس کو یاد کر لینا ہے۔ حروف مدہ 3 ہے، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ۔ یہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ اس کو صرف یاد رکھنا ہے، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا۔ ان تینوں کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے با الف زبر با، با یا زیر بی، با واو پیش بو، ایک الف کے برابر ان کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ اب دیکھو ہم سب سے پہلے یہاں پر جو مثال لکھیں گے وہ زبر زیر پیش کی مثال جس طریقے سے لکھی ہوئی تھی اسی طریقے سے یہاں پر الف مدہ کے سب سے پہلے، کیونکہ سب سے پہلے وہی لفظ آ رہا ہے الف مدہ، تو اسی کے ہم یہاں پر سب سے پہلے مثالیں پڑھنے کی فکر و کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے، سب سے پہلی مثال وہ لکھی ہوئی یہاں پر زا الف زبر زا، ایک الف پر کھینچ لیے، اس کے بعد دال زبر د، دال زبر د، کیونکہ یہ صرف کیا ہے؟ یہ حرکت ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ اس کو حرکت کہیں گے، یہ حرکت۔ اور یہ جو تھا یہ لفظ، یہ یہاں پر الف مدہ تھا، الف مدہ، یہ الف مدہ اور یہ حرکت۔ تو حرکت کو کیسے پڑھتے؟ حرکت کو جلدی پڑھتے، حرکت کو جلدی پڑھتے ہیں، اور الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ کتنے الف کے برابر کھینچنا ہے؟ ایک الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے، یہ اس کا کام ہوتا ہے۔ جیسے زا الف زبر زا، دال زبر د، زاد۔ اس کے بعد خا الف زبر خا، فا زبر ف، خوف۔ اس کے بعد تا الف زبر تا، با زبر ب، تاب۔ اس میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہو رہا ہے یہاں پر، اس کو یاد رکھنا ہے۔ الف مدہ۔ اس کے بعد اب یہ جو دو لفظ والے تھے، 1 2 3، تو یہ 3 لفظ والے تھے، 4 لفظ والے پڑھیں گے، جیسے جیم الف زبر جا، ہا زبر ہ، اور دال زبر د۔ تو اب اس کو اس میں ملائیں گے، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہ، جا ہ، پھر اس کے بعد تیسرے لفظوں کو اس میں ملائیں گے، دال زبر د، جا ہ د، اس طریقے سے۔ اب جتنے بھی لفظ ملتے چلیں گے اس طریقے سے ان کو ملاتے چلیں گے۔ اس کے بعد ہا الف زبر ہا، سین زبر س، ہا س، با زبر ب، ہا سب۔ اس کے بعد جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، ہا پیش ہو، جناح۔ اس کے بعد شارب، فراغ، خادع۔ یہ تمام لفظ اسی طریقے سے ہیں، اسی سے ملتے جلتے ہیں۔ تو یہاں تک یہ میرے خیال سے آپ کے بعض ذہن میں آ چکی ہوگی کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اور ایک الف کے اگر اس کو کھینچا جاتا ہے، جیسے خاف، زاد۔ تو یہ جو ہے نا یہ لفظ، یہ ایک الف کے برابر ہے، مد ہے، تو یہ حروف مدہ میں سے الف مدہ ہے، اور یہاں پر حروف مدہ میں سے یہاں پر بھی الف مدہ ہے، یہاں پر حروف مدہ میں سے الف مدہ ہے۔ یہ تو ہم نے الف مدہ کی مثالیں پڑھی۔ اب اس کے بعد ہم یا مدہ کی مثالیں پڑھیں گے۔ یہ بالکل آسان ہے، یا مدہ کی مثالیں بھی سمجھنا بالکل آسان ہے۔ یا مدہ کی سب سے پہلے مثال یہاں پر دی ہوئی ہے، جیسے دال یا زیر دی،
دال یا زیر، دی، نون یا زیر، نی، یہ دونوں یا مدہ ہیں. یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے زیر ہے یا مدہ ہوگا. تو دونوں جگہ پر ایک ہی لفظ کیا ہوا ہے، تو ان دونوں کو بھی ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑے گی. اس کو بھی ایک الف کے برابر، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑے گی. جیسے دال یا زیر، دی، نون یا زیر، نی، دینی. کیوں کھینچ کر پڑیں گے؟ کیونکہ یہاں پر یا مدہ آیا ہوا ہے. کیوں یا مدہ آیا ہوا ہے؟ اس وجہ سے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے ایک ایک الف ہے اس کو کھینچ کر پڑیں گے. اس کے بعد فا یا زیر، فی، حاضر، ہی، فی، ہی. اب یہاں پر دیکھو یہ حرکت ہے، اس کو حرکت، یہ حرکت. اور اس کے بعد یہ یہاں پر ہے یا مدہ. یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر ہے یا مدہ، اور یا مدہ کو بھی ایک الف اور کھینچ کر پڑھ لیا. تو یہاں پر یا مدہ ہے، کیوں؟ یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہوا ہے، اس لیے اس کو ایک الف اور کھینچ کر پڑھیں گے. اس کے بعد ہے اری نی، حمزہ زبر کا رازر ری، اری، نون یا زیر، نی. تو نون یا زیر نی میں جو ہے نا تو یا مدہ آیا ہوا ہے، تو یا مدہ کو ایک الف اور کھینچیں گے، باقی دونوں کو کھینچیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس پر زبر کی حرکت ہے، اس پر زیر کی حرکت ہے، اور حرکت کو کھینچتے نہیں، اس لیے حمزہ زبر اور رازر ری، اری، نون یا زیر، نی، اری نی. اس طریقے سے پوری مثالیں اس کی دی ہوئی. اب تو ہم نے یا مدہ کا ہم نے پڑھ لیا ہے، تو دوسرا ہوا. اب اس کے بعد جو سب سے آخر میں بچا ہوا ہے وہ ہے واو مدہ. واو مدہ کی بھی مثال اسی طریقے سے ہے. واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ ہوگا. اس کی مثال جیسے نون واو پیش، نون واو پیش، نون. تو واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش. حافظ ہو، نوح. تو اس کو کتنے الف برابر کھینچیں گے؟ ایک الف کے برابر. اور اس کو کھینچیں گے، اس کو بالکل بھی نہیں کھینچیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر پیش کی حرکت ہے، زبر زیر پیش، تینوں کو حرکات کہتے ہیں. حرکات میں سے یہاں پر پیش کی حرکت ہے، اور جس حرف پر حرکت ہو سے اس کو کھینچا نہیں جاتا بلکہ جلدی پڑھا جاتا ہے، اس لیے اس کو جلدی پڑھ رہے نوح. ٹھیک ہے، اور اس کو کھینچ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ واو ساکن سے پہلے کیا آیا ہوا ہے؟ پیش آیا ہوا. پیش آنے کی وجہ سے یہاں پر واو مدہ ہوگا، اور واو مدہ ہونے کی وجہ سے اس کو کھینچا جائے گا، اس لیے نوح. اس کے بعد طور. تو یہاں پر بھی واو مدہ ہوا، اس میں بھی واو مدہ ہوا، اور یہاں پر حرکات ہوا. تو اس کو نہیں کھینچیں گے اور اس کو کھینچیں گے. جیسے تو، ایک الف رابش، رو، تور. اب دیکھو ہجے کرنے کا بھی طریقہ ہمیں آنا چاہیے. اس کے ہجے کس طریقے سے کی جاتے ہیں؟ اس کو اس میں ملانا ہے صرف. تو واپش، تو، راپش، رو، تور. اس طریقے سے بالکل آسان. اب دیکھو ہجے کس طریقے سے کیے جاتے ہیں. اوپر جیسے مثالیں لکھی ہوئی ہیں، اس میں یہاں پر لکھی ہوئی ہے نو، یہ مثالیں تو ہے لیکن اس کے اوپر لکھا ہوا ہے حمزہ واپش، او، با واپش، او، تا واپش، تو، سا واپش، سو، جیم واپش، جو، ہا واپش، ہو، خا واپش، خو. اس طریقے سے اوپر جو لکھا ہوا ہے اس طریقے سے اس کو پورا پکا یاد کر لینا ہے. اس کے ذریعے سے تمام چیزیں آسان ہو جائے گی اور مثالیں ہمارے لیے یاد کرنا آسان ہو جائے گی. تو مجھے جہاں تک خیال ہے آپ کو یہ تینوں چیزیں سمجھ میں آ چکی ہوں گی. الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ، ان تینوں کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھ دے. کتنے الف برابر؟ ایک الف کے برابر. ایک الف کے برابر ان تینوں کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. کب کب کھینچا جاتا ہے؟ الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو، اور اس سے پہلے پیش ہو. واو ساکن سے پہلے پیش ہو. اسی وقت میں اگر الف سے پہلے زبر کی جگہ زیر آ گیا یا پیش آ گیا تو بھی نہیں کھینچے گے. یا ساکن سے پہلے زیر کی جگہ پر زبر آ گیا یا پیش آ گیا نہیں کھینچے گے. واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا یا زیر آ گیا تو بھی نہیں کھینچیں گے. یہاں پر پیش آنا ضروری ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آنا ضروری ہے، اور الف سے پہلے زبر آنا ضروری ہے. اس بات کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں. بس اسی پر ہمارا تمام تربیت سیکھیں. اب جب یہ تمام چیزیں سیکھ لیں تو اس مثالوں کو بھی ہمیں یاد کرنا ہے. جو مثالیں نہیں سمجھ رہی ہیں، جو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کمنٹ باکس کھلا ہوا ہے، آپ اس میں جا کر کے بتلا سکتے ہیں. ہمیں یہ چیز نہیں سمجھ میں آ رہی، انشاءاللہ اس کو حل کرنے کی پوری فکر و کوشش کی جائے گی. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.